بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مسلم تہذیبی روایت میں سوسائٹی کی اصلاح اور خیر کے فروغ کے لیے دو ادارے وجود میں آئے، ایک مدرسہ اور ایک خانقاہ۔ مدرسہ وہ ادارہ تھا جہاں سے علم و فضل کے منبع کی حیثیت سے اس کی حیثیت تھی، اور اس کے اندر سے بہت سارے لوگ اٹھ رہے تھے جو علم کی دنیا میں ممتاز تھے۔ ابن رشد، ابو علی سینا، غزالی، سارے لوگ مدرسے کی پیداوار ہیں۔ خانقاہ وہ ادارہ تھا جہاں سوسائٹی کی روحانی اور اخلاقی تربیت ہوتی تھی۔ ایسے لوگ اٹھتے تھے جو لوگوں کے اخلاق کے تزکیے کے لیے، لوگوں کے کردار کے تزکیے کے لیے اپنا کام کرتے تھے۔ یوں مدرسہ اور خانقاہ کی جو مروجہ روایتیں تھیں، ان کی مشترکہ کاوشوں کے نتیجے میں مسلمان سماج علم و فضل میں بھی پیچھے نہیں تھا، اور اپنے اخلاقی مدارج کو بھی آگے طے کر رہا تھا، اور اخلاقی طور پر بھی بہت توانا معاشرہ تھا۔ لیکن بدقسمتی سے کہ دونوں معاشرے کے ادارے زوال پذیر ہوئے۔ مدرسہ بھی وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، خانقاہ بھی وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اب ہمارے ہاں سے کوئی ابن رشد نہیں اٹھا، کوئی ابو علی سینا نہیں اٹھا، کوئی غزالی نہیں اٹھا۔ اسی طرح سے خانقاہ کے اندر سے کوئی جنید بغدادی نہیں اٹھا، کوئی شاہ ولی اللہ نہیں اٹھا، کوئی باقی باللہ نہیں اٹھے، اور کوئی علی اجویری نہیں اٹھے۔ یہ روایت زوال پذیر ہوئی، مدرسے کی بھی اور خانقاہ کی بھی۔ اقبال نے اس پس منظر کو دیکھا، اس زوال کو دیکھا تو وہ پکار اٹھے کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ۔ گویا نہ علم حاصل ہو سکا، نہ لوگوں کے اندر معرفت پیدا ہو سکی، اور معلوم ہوا کہ یہ دونوں ادارے موجود تو ہیں لیکن ان کے اندر وہ روح نہیں رہی جو ان کی روایت کے اندر وابستہ تھی ان کے ساتھ۔ یہ زوال کیوں ہوا؟ آج جب ہم اسلام کے اندر روحانیت کی بات کرتے ہیں، آج ہم جب اخلاق کی تزکیے کی بات کرتے ہیں، آج ہم جب سماج کی تعمیر کی بات کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ نہ مدرسہ ہوتے ہوئے بھی وہ کردار ادا کر رہا ہے، اور نہ خانقاہ ہوتے ہوئے بھی وہ کردار ادا کر رہی ہے جس نے اقبال کو پریشان اور غمناک کیا۔ آج ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ اس بات پر گفتگو کریں گے کہ ہمارے ہاں یہ جو اخلاقی زوال آیا اور مدرسہ و خانقاہ کی روایت کا زوال آیا، اس کی وجہ کیا ہوئی۔ ملک کے ممتاز اہل علم ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، ان کی گفتگو ہم سنیں گے، ان کے تجربات زندگی سے استفادہ کریں گے، اور خود جن میدان سے ان کا تعلق ہے، اس میں جو ان کی مہارت ہے، اس کے بارے میں بھی جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصلاً ہم اس پہ اپنی توجہ مرتکز رکھیں گے کہ سوسائٹی کے اندر اخلاقی زوال کیوں ہوا اور مسلمان ادارے زوال پذیر کیوں ہوئے۔ مہمانوں کی تعارف سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پیر سعادت علی شاہ صاحب گیلانی۔ آپ چورا شریف مشہور ہمارے ہاں ایک روحانی درسگاہ ہے، وہاں کے سجادہ نشین ہیں، ایک ذی علم شخصیت ہیں، سوسائٹی کے اندر اصلاح، دعوت اور علمی تربیت کے کاموں میں آپ مصروف رہتے ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان ہیں حسن الیاس، دین کے ایک نوجوان اسکالر ہیں۔ آپ دینی جو روایت ہے ہماری مدرسے کی، اس کے فارغ و تحصیل ہیں، کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے اندر دعوت اور اصلاح کے کاموں میں بھی آپ مصروف رہتے ہیں۔ حسن، ہم آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جس خانقاہ روایت کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ سوسائٹی کی تزکیے کے لیے، اخلاق کی تعمیر کے لیے کام کر رہی تھی، وہ روایت اصل میں تھی کیا؟ یعنی اس کے خد و خال کیا تھے؟ پہلے تو وہ تو واضح ہو، پھر ہم آگے اس کی اصلاح کی بات کریں۔ دیکھیے خوش صاحب، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقاصد کی تعین بھی کر دی ہے۔ یہ کائنات جیسی اپنے وجود میں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا باہم اہتمام کیا کہ خدا کی جو اسکیم ہے اس کو تشکیل دینے کی، اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ یہ کائنات بنانے کی جو نوعیت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ کائنات زمین آسمان ہم نے اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ گویا ایک دارالامتحان اللہ تعالیٰ نے تشکیل دیا، اور پھر اس دارالامتحان میں یہ بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلے اس نے آپ کی فطرت میں بات الہام کر دی کہ اس دنیا میں آتے آپ اس بات پر غور کریں کہ دنیا میں آپ کو کیوں بھیجا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے اور نبیوں کے ذریعے یاد دہانی کی ایک پوری اسکیم جاری رکھی، جس سے لوگوں کو وہ دنیا میں آ کر بتاتے رہے کہ خدا کی بات کیا ہے، اچھائی کی طرف آؤ اور برائی سے دور ہٹو۔ یہی اسلام تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی آخری تکملہ تتمہ اسلام کا وہ سامنے آتا ہے۔ اس لحاظ سے قرآن جو ہے وہ اسلام کی پہلی کتاب نہیں ہے بلکہ آخری کتاب ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آخری کتاب کے اندر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے ذریعے امت کو بتا دیا ہے کہ دین کیا ہے، لہٰذا دین کا کانٹینٹ تو قرآن و سنت ہی لیا جائے گا۔ اب اس دین کا ابلاغ لوگوں تک کیا جاتا ہے، اس ابلاغ کے لیے مختلف اسالیب استعمال کیے جاتے ہیں، اس میں وہ کیا فریم ورک ہیں جس کے ذریعے سے آپ اس انذار کو، تذکیر کو، خدا کی یاد دہانی کو، خدا کی باتوں کو لوگوں تک ابلاغ کرتے ہیں۔ اس میں ایک ذریعہ تصوف بھی ہے۔ تصوف اصلاً لوگوں کو دین کے ابلاغ کے میڈیم فراہم کرتا ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دین اللہ تعالیٰ نے جب دیا تو وہ دو ہی چیزوں پر مشتمل ہے، ایک ایمان اور عمل۔ ایمان میں خدا تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور رسول پر ایمان، اس سے آپ کو جینے کی وہ صلاحیت فراہم ہوتی ہے اور زندگی کی اسکیم سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے بعد خدا کی منشا کیا ہے، اس کی یافت کی جائے، اس کی خواہش کیا ہے، اسے دریافت کیا جائے، یہ پیراہا جو ہے وہ شریعت کا ہے۔ تو عمل میں جو چیزیں آتی ہیں وہ قرآن نے اور سنت کے ذریعے ہمیں دے دی گئی ہیں۔ تو ایمان و عمل یہ دو ہی چیزوں کا نام دین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے جس طرح صحابہ کی تربیت کی وہ بہت فطری انداز تھا، اس میں آپ ان کے اندر سے بات کو اٹھاتے تھے اور ان فکری مقدمات کو جگانے کے بعد اس کو ایک شریعت کے قالب میں بیان کر دیتے تھے، یعنی کہ خدا کا تصور ان میں جگا دیا، ان میں تذکیر کر دی۔ اب خدا کی یاد دہانی کو انہوں نے برقرار رکھنا ہے تو آپ نے ان کو بتا دیا کہ نماز پڑھنی ہے۔ قرآن نے بھی یہی فطری طریقہ اختیار کیا، اس نے بتایا کہ آپ نماز قائم کیجئے، اور کیوں قائم کیجئے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، تاکہ میری یاد دہانی قائم ہو۔ یہ بہت فطری طریقہ تھا، یہ چلتا رہا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس کے اوپر قانونیت کا پہلو غالب آنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے قانون کے دائرے میں آ کر چیزوں کو گنتی کر کے ان پر عمل کروانے کے لیے لوگوں پہ زور دینا شروع کر دیا، اس میں فقہی مشگافیاں اور قانونی پہلو پہ غلبہ پا لیا۔ تو ایسے میں کچھ صاحبان علم و فضل کو یہ خیال ہوا اور انہوں نے مادہ پرستی اور سیاست طلبی سے درکنار اپنے آپ کو کنارہ کشی کی طرف لے گئے وہ، اور خدا پرستی اور اصل میں ربانی لگاؤ کی جو ایسنس ہے، جو اس کا روح جوہر ہے، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ تصوف کی اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں، یہ صوف اصل میں اس سے مشتق ہے، یہ کہا جاتا ہے اون کو۔ تو وہ حضرات عام طور پہ وہ ظاہری زیب و زینت اختیار نہیں کرتے تھے، بلکہ لباس ہی سے ان کی سادگی عیاں ہو جاتی تھی۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ لوگوں کو براہ راست تعلق قائم کرتے تھے، کیونکہ دیکھیے جو عام آدمی ہوتا ہے اس کے مسائل بہت عملی نوعیت کے ہوتے ہیں، وہ یقیناً مذہب سے کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے، اس کے کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ عملی جوابات چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کا جو طریقہ تھا وہ بہت ہی جاندار اس صورت میں تھا کہ یہ ہر فرد سے اس کی نفسیات سے متعلق ہو کر مخاطب ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اچھا صوفی وہی ہوتا ہے جو اچھا سائیکیٹرسٹ ہو، جو اچھا نفسیات دان ہو۔ جس طرح صحت، جسمانی صحت کے لیے ایک اچھا طبیب چاہیے، اور وہ اچھا طبیب جب تک درست تشخیص نہ کر سکے تو علاج نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے صوفیاء کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ فرد سے تعلق قائم کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ اس کا جو یہ روحانی مرض ہے، ظاہری بات ہے انسان ہے، جس طرح اس کو جسمانی امراض لاحق ہوتے ہیں اس طرح روحانی امراض بھی لاحق ہوتے ہیں، اس کا نفس آلودہ ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر علائشیں آ جاتی ہیں۔ تو وہ ان محرکات اور ان علل کو جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے مرض اس میں آ رہا ہے۔ ہر شخص میں اس کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں، اور تشخیص کے بعد تشخیص کے بعد علاج کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ فرد کی صلاحیت دیکھ کر علاج کریں۔ تو یہ ابتدا ہوئی تصوف سے کہ وہ فرد سے تعلق قائم کر کے وہ جو بنیادی اللہ کے ساتھ فرد کا تعلق ٹوٹ رہا تھا اور قانون کا غلبہ تھا اور سیاست کا غلبہ تھا، اس سے دوبارہ اللہ کے ساتھ جوڑنے کی ایک موومنٹ کے طور جوڑنے کی موومنٹ شروع کی، اور اس موومنٹ میں جو جس چیز غالب تھی وہ محبت تھی۔ خدا کی طرف آپ محبت کے ساتھ متوجہ ہوں، خدا کی رحمت اور اس کی اور اسی کو آپ سوسائٹی میں بانٹتے ہیں، اس محبت کو بھی بانٹتے ہیں۔ بالکل ایسی باقی کیا وجوہات ہو گئیں، یہ بات آگے چلے۔ حسن صاحب، تصوف کی روایت کی ہم بات کر رہے ہیں، ابھی میں نے ذکر کیا کہ کچھ نئے رجحانات بھی پیدا ہو رہے ہیں سوسائٹی میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تصوف کے نام پر لوگ کچھ شارٹ کٹس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں تصوف مجھے کوئی وظیفہ ہاتھ آ جائے تو میری ساری منازل آسان ہو جائیں۔ تصوف صوفی کا رول میری زندگی میں یہ رہ گیا ہے کہ مجھے کوئی نوکری نہیں مل گئی تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دے تو میری نوکری مل جائے، وہ مجھے کوئی اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دے میرا رشتہ ہو جائے۔ اس طرح کی دنیاوی کاموں میں وہ معاونت کے لیے میں صوفی کی طرف، اپنی خانقاہ کے، اپنے پیر کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ لیکن ٹریڈیشنلی تو وہ اس لیے تھا کہ وہ تو میرا مرشد تھا، وہ تو میری اخلاقی تزکیے کے لیے تھا۔ یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ری ڈیفائن ہو رہا ہے یہ رشتہ مرشد کا اور مرید کا موجودہ حالات میں؟ جی ایسا ہو گیا ہے، اور اس کی وجوہات پہ جب میں غور کرتا ہوں تو چار باتیں سامنے آتی ہیں۔ دیکھیے تصوف نے ہمیشہ فرد پہ توجہ دی ہے، فرد سے معاملہ کیا ہے، اور فطرت کے اصولوں کے اوپر اس کی تربیت کا اہتمام کیا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ خواجہ فرید صاحب شکرگنج علیہ رحمہ کے پاس ایک صاحب آئے اور وہ اپنے علاقے سے ایک کینچی ان کے لیے تحفے میں لے آئے کہ ہمارے علاقے کی صنعت میں کینچی بنتی ہے۔ تو انہوں نے اس کینچی کو دیکھا اور کہا کہ تم یہ کینچی لے کر آئے ہو میرے لیے، یہ تو کاٹتی ہے، تم سوئی اور دھاگا لاتے ہو جو جوڑتی ہے۔
دیکھیے نا کہ فرد کے ساتھ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو پھر فرد کے مخاطب کے نفسیاتی زاویوں کو، ذہنی ساخت کو سمجھ کر پھر آپ گفتگو کرتے ہیں۔ تصوف کا یہی امتیاز تھا۔ کیا وجہ ہو گئی؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ خانقاہیں آج بھی موجود ہیں۔ دیکھیے بر صغیر کے اندر جتنے بڑے صوفیاء گزرے ہیں ان سب کی جو خانقاہیں تھیں وہ موجود ہیں، مرید اجمیری ہوں، داتا بن بخش ہوں، لال شہباز قلندر ہوں، یا سچل سرمست ہوں، شاہ عبداللطیف بٹھائی ہوں، لیکن وہ خانقاہیں خانقاہوں سے زیادہ درگاہیں بن گئی ہیں۔ وہاں پر جو تربیت کا عمل ہوتا تھا وہ بالکل مفقود ہو گیا۔ صوفی کا تو رابطہ ہوتا ہے براہ راست آدمی سے، اور اس رابطے کے اندر صوفی اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کی زندگی پھر لوگوں کے لیے وقف ہوتی ہے، اس کو پھر اپنی ذاتی عشرت پسندی سے یا آسائشوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اور رات کو 3 بجے بھی کوئی سالک آ جائے، دروازہ کھٹکھٹائے تو اس کی تربیت کے لیے ہمہ وقت کھڑا ہوتا ہے۔ یہ پہلی وجہ تھی کہ صوفیوں کے اندر سے آج کے عہد میں وہ سیکریفائز کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تصوف نے ایک بہت جاندار لٹریچر پروڈیوس کی ہے۔ تصوف کی کتابیں مثال کے طور پہ ابھی دیکھیے کہ امام غزالی کی احیاء العلوم ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ میں سعادت، یا وارف المعارف ہے، یا کشف المحجوب ہے۔ یہ ساری کتابیں بہت عام فہم اور سلیس اسلوب میں سیدھی زبان میں لکھی گئی ہیں، اس میں لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد اور جو اسالیب ہیں، مثال کے طور پہ شاعری میں آپ دیکھیے کہ شیخ سعدی ہیں، یا اس کے بعد حافظ شیرازی ہیں، اس کے بعد آپ یہ پنجابی کا آپ نے ذکر کیا بابا بلے شاہ ہیں، وارث شاہ ہیں، اور بہت سارے اس طرح کے شاعر ہیں جو لوگوں کو مخاطب کر کے شاعری کو ان سے متعلق کر دیتے ہیں۔ تو ایک زندہ روایت لٹریچر کی رہتی ہے، وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حسن صاحب میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا اور آگے ہم بڑھائیں، لیکن وقت حسن صاحب آپ بتا رہے تھے کہ وہ عوامل کیا ہیں جن کی وجہ سے تصوف کی روایت کے اندر رجحانات تبدیل ہوئے۔ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ صوفی کے اندر وہ جو اپنی ذات کو فراموش کر دینے کا احساس تھا وہ کم ہوا، اور کچھ اور اسباب بھی آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ میں دوسرا پہلو یہ بتا رہا تھا کہ جو لٹریچر تصوف نے ہمیں فراہم کیا وہ اس کا جو ترسیل کا سلسلہ تھا وہ رک گیا، یعنی کہ ہر عہد کے ساتھ اس عہد کے علم الکلام میں ایک نیا لٹریچر وجود میں آنا چاہیے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ عہد حاضر میں تصوف کے موضوع کے اوپر جن لوگوں نے لکھا بھی وہ زیادہ تر وہ تھے جو روایتی تصوف یا روایتی صوفیت سے وابستہ نہیں تھے۔ مثال کے طور پر اشفاق صاحب ہیں پاکستان کے اندر، یا ترکی میں دیکھیں فتح اللہ گولن ہیں، یہ سارے جدید پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے تصوف کو جدید اسلوب میں پیش کیا اور اس کا غیر معمولی اثر بھی تھا لوگوں میں، لیکن جو ہمارے روایتی صوفی تھے انہوں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد جو تیسرا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ تصوف کی روایت کبھی بھی کسی خاص دینی یا مسلکی تعبیر کی پابند نہیں رہی، ٹھیک ہے، یعنی کہ تصوف کا دین ہمگیر ہوتا ہے، وہ محبت میں مبنی ہوتا ہے۔ صوفی کے پاس کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا، یہاں تک کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا آدمی آتا ہے اور صوفی اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اکوموڈیٹو ہوتا ہے، صوفی کبھی فتویٰ نہیں لگاتا، صوفی محبت کی بات کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے، اپنی بات اس کے سامنے رکھتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ یہاں پر تفریق سوسائٹی میں بڑھتی چلی گئی، تعصبات اور فرقہ پرستی بھی بڑھتی چلی گئی، اس کے نتیجے میں تصوف کے علاقائی ورژن سامنے آنا شروع ہو گئے۔ مثال کے طور پہ دیوبندی تہذیب ہمارے بر صغیر میں ہے، اور یہاں پر ان کے اندر اکابرین کی بہت غیر معمولی حیثیت ہے، تو جو تصوف دیوبند سے پروان چڑھا اس کے اندر پھر دیوبندی تعبیر دین پر بہت اصرار ہے، اس طرح اگر بریلوی ہیں تو ان پہ اصرار ہے۔ تو یہ چیز پہلے نہیں تھی، جس کی وجہ سے تصوف کی جو تاثیر تھی وہ ہمگیر تھی اور وہ سوسائٹی کے سارے طبقات میں محترم تھا۔ جی بالکل ایسی تھا۔ اور چوتھی چیز جو میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ وہ اس صدی کے اندر ہو گئی کہ دین کی جو سیاسی تعبیر ہے اس نے لوگوں کو بہت متوجہ کیا، یعنی کہ اس صدی ہی کے اندر، گزشتہ صدی میں خاص کر، مسلمان اپنے انحطاط کے آخری دور تک پہنچ گیا، یعنی کہ انجام ہو گیا، ان کی خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا اور ان کا جو ایک سیاسی اثر رسوخ تھا وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد جو دین کی سیاسی تعبیر پیش کی گئی وہ نوجوانوں کے لیے بالخصوص بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو تھی، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب آپ شکست خوردہ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ شارٹ کٹس کی تلاش کرتے ہیں، تو ان لوگ اس دین کی سیاسی تعبیر نے ان کو بہت متاثر کیا، ان کے جذبات کو بہت فروغ دیا، تو وہ اس سے وابستہ ہو گئے۔ یہ بھی وجہ تھی کہ تصوف کا وہ اثر رسوخ قائم نہیں رہ سکا۔ لیکن عہد حاضر میں ایسا ہے کہ لوگ موجود ہیں، بہت اچھے صوفیاء بھی ہیں اور جو مسلکی تعبیر پہ اصرار بھی نہیں کرتے، اور میرے نزدیک یہی فطری طریقہ ہے، اور اسی پر اگر چلا جائے تو یہ بہت مفید ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نا خانقاہ اصل میں کیا کرتی ہے، جدید ذرائع ابلاغ ہیں، مطلب ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہاں کہاں تک اس کا ابلاغ ہو رہا ہے، لیکن خانقاہ کے اندر اس شخص کی صحبت ہی بدل جاتی ہے، یعنی کہ اپنی زندگی کی جو شب و روز جو معمولات ہوتے ہیں اس سے کٹ کے ایک جگہ پر آ جاتا ہے۔ تربیت کے لیے صحبت کا بڑا دخل ہے، بہت دخل ہے، کتابی علم سے شاید آپ علم تو سیکھ لیتے ہیں لیکن وہ جو کردار کے اندر تبدیلی چاہیے وہ نہیں ہوگی، وہ صحبت سے پیدا ہوتی ہے، صحبت سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنی روٹین سے ذرا ہٹنا پڑتا ہے، یعنی کہ جو معاشرے نے آپ کے اوپر کیا ہوا ہے اس کے لیے آپ کو تزکیہ نفس کی کچھ منازل طے کرنی پڑتی ہیں، تو روایتی طریقے سے ہٹ کے کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے تصوف نے اس باب میں بہت غیر معمولی کردار ادا کیا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وہ کس طرح چیزوں میں لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ امام غزالی بہت بڑے صوفی ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں، انہوں نے تکبر کے اوپر گفتگو کی، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر تکبر کا ایک مرض ہوتا ہے،
اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے اور اس سے دوری کیسے اختیار کی جا سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی بھی شخص دنیا میں اگر کسی سے ملتا ہے تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. جس سے وہ شخص مل رہا ہے یا تو وہ اس سے عمر میں بڑا ہوگا یا عمر میں چھوٹا ہوگا. تو اگر تو وہ عمر میں بڑا ہے تو اس شخص کو یہ غور کرنا چاہیے کہ جو عمر میں بڑا ہے اس کو نیکی کرنے کا وقت زیادہ مل گیا ہوگا. اور دوسری صورت یہ کہ آپ عمر میں بڑے ہیں تو اگر آپ عمر میں بڑے ہیں تو یہ خیال کیجئے کہ آپ نے گناہ زیادہ کیے ہوں گے. پھر دو ہی صورتیں کہ یا تو وہ زیادہ جاننے والا ہوگا، عالم ہوگا، یا آپ زیادہ ہوں گے. اگر وہ زیادہ جاننے والا ہے تو پھر اس کے گن گائیے، اور اگر آپ زیادہ جاننے والے ہیں تو اپنی خیر منائیے کہ اگر جانتے ہوئے آپ نے کوئی گناہ کر دیا ہوگا تو اس کا وبال بھی زیادہ ہوگا. دیکھیے یہ جو اسلوب ہے، اس اسلوب میں کسی پہ تنقید نہیں ہے، اس اسلوب میں کسی کی نفی نہیں ہے، اس اسلوب میں اس کا جو اپنا مرض ہے اس کی تشخیص ذات کی طرف. بہت اہم بات آپ نے کہی. اور میں